جمعیت علماء اسلام نے 27ویں آئینی ترمیم کو کلیتاً مسترد کر دیا ہے۔ جبری طور پر اراکین کو توڑا پارٹیوں سے اور ایک جعلی اکثریت بنائی۔ یہ پارلیمنٹ کی فطری اور طبی اکثریت نہ تھی، بلکہ یہ 2/3 اکثریت جبری اور جعلی تھی۔ فوجی حکومت میں 8 سال تک زرداری صاحب جیل میں رہے اور ان پر الزامات تھے۔ زندگی کا ایک لمبا عرصہ انہوں نے ان الزامات کے دباؤ میں گزارا، عدالتوں میں ان کی پیشیاں ہوتی رہیں۔ آج اسی کو کہا جا رہا ہے کہ تا حیات آپ کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہو سکے گا۔ اس کے بعد پھر وہ جو کچھ کرے اور جیسا کرے ان کو اتھارٹی دے دی گئی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم اور بعض ایسے قوانین جو اس دوران پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے یا پاس کیے گئے، اس پر تفصیلی غور کیا گیا۔ جمعیت علماء اسلام نے 27ویں آئینی ترمیم کو کلیتاً مسترد کر دیا ہے اور پارلیمنٹ میں ہمارے پارلیمانی اراکین نے اس کی مخالفت کی۔ مرکزی مجلس شورا نے اپنے پارلیمانی اراکین کے اس فیصلے اور مخالفت کی توثیق کر دی ہے۔ سب سے پہلے بنیادی مسئلے کو دیکھنا ہے کہ 1 سال قبل 26ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ میں لائی گئی اور 1 ماہ 1 ہفتے تک جمعیت علماء اسلام کے ساتھ حکومت کے مذاکرات ہوتے رہے۔ پاکستان تحریک انصاف آن بورڈ تھی اور ہم آئینی ترمیم کے حوالے سے ہر پیش رفت سے ان کو آگاہ کرتے رہے، ان کو اعتماد میں لیتے رہے، ان کی تجاویز بھی لیتے رہے اور ان کی تجاویز پر ہم سٹینڈ بھی لیتے رہے اور حکومت کو وہ مطالبات منوانے پر ہم مجبور بھی کرتے رہے۔ یعنی وہ ترمیم ایک باہمی مشاورت کے مراحل سے گزری اور کہا جا سکتا ہے کہ وہ ترمیم پارلیمنٹ میں متفقہ منظور ہوئی۔ ہماری یہی کوشش رہی کہ آئین میں کوئی ایسی تبدیلی نہ ہو کہ پاکستان کے آئین کے متفقہ ٹائٹل مجروح ہو جائے، لیکن 27ویں ترمیم کے دوران ان کا فرض تھا کہ وہ اپوزیشن سے مشاورت کرتی یا کم از کم جمعیت علماء اسلام کہ 26ویں ترمیم ہمارے ساتھ ایک عہد و پیمان تھا۔ انہوں نے
ایک فریق کو اس دفعہ مکمل طور پر نظر انداز کیا۔ نظر انداز کیوں کیا؟ اس کی وجوہ بالکل واضح ہیں کہ انہوں نے جبری طور پر اراکین کو توڑا پارٹیوں سے اور ایک جعلی اکثریت بنائی۔ یہ پارلیمنٹ کی فطری اور طبعی اکثریت نہ تھی، بلکہ یہ 2/3 اکثریت جبری اور جعلی تھی۔ یہ سب کچھ پارلیمنٹ اور جمہوریت کے اقدار کے خلاف ہوا۔ اس سے حکومت کی عزت میں اضافہ نہیں ہوا۔ جو قوتیں اس ترمیم کو لانے میں مصر تھیں، ان کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، اور اس طرح عوام میں حکومت کی مقبولیت بڑی تیزی سے گری ہے۔ اس 27ویں ترمیم میں جن چیزوں سے حکومت دستبردار ہوئی تھی، 27ویں ترمیم میں انہوں نے اراکین کے ہاتھ مروڑ کر 2/3 اکثریت بنائی، اور 1 سال پہلے جس کو حکومت نے کہا کہ یہ غلط ہے، ہم دستبردار ہوتے ہیں، آج وہ چیزیں کس طرح صحیح ہو گئیں، آج وہ کس طرح آئین کا تقاضا بن گیا، آج وہ کس طرح جمہوری عمل ٹھہر گیا، جبکہ آپ سب جانتے ہیں 26ویں ترمیم پر ہر پاکستانی کو حق ہے کہ وہ اختلاف رائے کرے۔ اگر اس کے ذہن میں اشکال ہے، اگر اس کے ذہن میں ابہام ہے اور وہ عدالت میں جاتا ہے، ہم ان کے اس حق کو سلب نہیں کر سکتے۔ چنانچہ لوگ گئے، خاص طور پر اس ترمیم کا جو عدلیہ سے متعلق تھا، اس پر لوگ کورٹ میں گئے، اور ابھی تک وہ معاملہ کورٹ میں زیر سماعت تھا، اور دوسری ترمیم لا کر اب ایسی پیچیدگیاں پیدا کی گئیں کہ خود عدالت کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کے بارے میں کیا رائے قائم کرے۔ اصولی طور پر جمعیت علماء اسلام آئینی عدالت کے حق میں تھی، لیکن پارلیمان کا اتفاق رائے حاصل کرنے کے لیے ہم نے عدالتی بینچ پر اتفاق کیا تھا۔ یہ تو جب آئین بھی بن رہا تھا تو اس وقت بھی مختلف معاملات پر مختلف پارٹیوں کے موقف مختلف تھے۔ اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی 2/3 اکثریت تھی، لیکن انہوں نے آئین سازی میں پارلیمنٹ کے اتفاق رائے کو ترجیح دی، چھوٹے صوبوں کو راضی کیا، ان کے اتفاق رائے کے ساتھ آئین بنا، حالانکہ وہاں پر تو کوئی ہارس ٹریڈنگ کی بھی ان کو ضرورت نہ تھی، ایک واضح 2/3 اکثریت تھی، لیکن اپوزیشن کو اعتماد میں لینا،
چھوٹے صوبوں کو اعتماد میں لینا، ہر مکتب فکر کو اعتماد میں لے کر آئین بنانا، اس کو ترجیح دی گئی۔ میں نہیں سمجھتا کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے رویوں کے بالکل برعکس، جہاں ان سے توقع تھی کہ جن چیزوں پر انہوں نے 26ویں ترمیم میں اتفاق کیا تھا، آج یہاں وہ اس کا راستہ روکیں گے، لیکن وہ راستہ نہیں روک سکے، اور انہوں نے بھی جمہوریت کا نعرہ بلند کرنے کے باوجود جمہوریت کی نفی میں اپنا کردار ادا کیا۔ ہم ان سے ایک دوستانہ شکوہ ضرور رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی روایات کو برقرار نہیں رکھا اور ایک غیر جمہوری عمل میں حکومت کا ساتھ دے دیا۔ آئین ایک قومی امانت ہے، آئین ایک قومی اثاثہ ہے، آئین ایک میثاق ملی ہے، یہ پاکستان کی قومی وحدت کی علامت ہے۔ اگر خدا نہ کرے آئین متنازع ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ایک ملک نہیں رکھ سکتی اور پاکستانی کو ایک قوم نہیں بنا سکتی۔ اس آئین پر ہماری کمٹمنٹ ہے۔ بارہا اس ایوان میں ہم اس آئین کے تحفظ کا حلف اٹھا چکے ہیں۔ بعض اہل منصب کو تاحیات استثناء دیا گیا۔ فوجی حکومت میں 8 سال تک زرداری صاحب جیل میں رہے اور ان پر الزامات تھے۔ زندگی کا ایک لمبا عرصہ انہوں نے ان الزامات کے دباؤ میں گزارا، عدالتوں میں ان کی پیشیاں ہوتی رہیں۔ آج اسی کو کہا جا رہا ہے کہ تاحیات آپ کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہو سکے گا۔ میرے ان پر کوئی الزامات نہیں ہیں، لیکن پاکستان کے ادارے، پاکستان کا قانون کیا ان کو 10-15 سال مسلسل عدالتوں میں پیش نہیں کرتا رہا؟ کس بنیاد پر؟ مختلف النوع مقدمات تھے۔ آج وہ یکدم اس منصب پر فائز ہونے کے بعد ایسا معصوم انسان کا روپ دھار گیا کہ اب تاحیات اس کے بارے میں کوئی مقدمہ ہی درج نہیں ہو سکے گا۔ اس کے بعد پھر وہ جو کچھ کرے اور جیسا کرے، ان کو اتھارٹی دے دی گئی ہے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ فوجی سربراہان، تینوں مسلح افواج کے سربراہان ہندوستان کے مقابلے میں ان کی جرأت مندانہ جواب کی ہم نے سب سے پہلے تائید کی ہے۔ ہم ان کی بہادری پر ان کو خراج تحسین پیش کرتے رہے ہیں، لیکن اس کی پاداش میں اس آئینی ترمیم کے ذریعے ان کو جو تاحیات مراعات دی گئی ہیں، یہ شاید انوکھی قسم کی ایسی مراعات ہیں کہ پاکستان کا جمہوری معاشرہ اس کا بالکل بھی تقاضا نہیں کرتا۔ میں تو صدر مملکت سے بھی کہنا چاہتا ہوں
میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس ترمیم کے تحت دیے ہوئے استثناء یا اس ترمیم کے ذریعے دی ہوئے مراعات ان کو از خود مسترد کر دیں اور کہہ دیں کہ ہم یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم ایک وفادار عام شہری کی طرح اور ایک وفادار سپاہی کی طرح سب کے ساتھ برابر کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ورنہ یہ آئین تو طبقاتی نظام پیدا کرے گا۔ کچھ لوگ آئین سے ماورا ہوں گے اور کچھ پاکستانی وہ آئین کے پابند ہوں گے، قانون کے پابند ہوں گے، اور کچھ آئین سے قانون سے ماورا ہوں گے۔ یہ کیا طبقاتی نظام ہے ملک کے اندر؟ مساوات کے نعرے لگانا اور اس کے بالکل تضاد کا قانون پاس کرنا، یہ میرے خیال میں کسی جمہوریت پسند اور نظریاتی شخص یا جماعت کے لیے شائع نشان نہیں ہے۔ معاشرتی لحاظ سے، جمہوری لحاظ سے غلط ہے، بلکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اس آئین میں قرآن و سنت کو اس ملک کے قانون سازی کا اساس قرار دیا گیا ہے، تو اسلامی تعلیمات کی بھی منافی۔ اگر خلفائے راشدین وہ عدالت کے سامنے پیش ہو سکتے تھے، عام شہری ان کو عدالت میں لا کر کٹہرے میں کھڑا کر سکتا تھا، ہمارے حکمران خلفائے راشدین سے بھی بلند مرتبے کے ہو گئے ہیں۔ تاریخ اسلام میں اسلامی دنیا کے سربراہان عدالتوں میں لائے گئے، عدالتوں میں پیش ہوئے، عدالت کے فیصلے ان کے بارے میں ہوئے، لیکن یہاں پر مساوات کی باتیں ہو رہی ہیں۔ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، تو قائد اعظم کے وہ اصول جو پاکستان کے لیے تھے، یہ تو اس کی بھی نفی ہے۔ یہاں پر جب آئینی عدالت بنائی گئی، ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا، اور یہاں ابہام موجود ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کون کہلائے گا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یا آئینی عدالت کے چیف جسٹس۔ اور یہ کہ وفاقی شرعی عدالت کہ کسی بھی فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے وابستہ شریعت اپیلٹ بینچ موجود ہے، آئینی عدالت کے قیام کی صورت میں اگر شریعت بینچ کا فیصلہ یا شریعت کورٹ کا فیصلہ وہ آئین سے متعلق تھا، تو سپریم کورٹ کہے گا میں تو اس کی سماعت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ آئینی مسئلہ ہے، اور آئینی کورٹ کہے گا کہ اس کا دستور میں ہمارے ساتھ کوئی وابستگی نہیں ہے۔ وفاقی شرعی عدالت اور شریعت کی روح سے فیصلے ان کا کیا بنے گا پاکستان میں؟ ان کے تو مستقبل کا سوچا ہی نہیں کیا۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ اور سپریم کورٹ شریعت اپیلٹ بینچ کو فعال بنایا جائے۔ فیڈرل شریعت کورٹ ایک لمبے عرصے سے نامکمل ہے، 2 علماء کرام ان کے مستقل اراکین ہیں تاکہ شریعت کی روح سے کورٹ کی رہنمائی کر سکیں، لیکن ان 2 ججز کا علماء کی صورت میں آج تک انتخاب نہیں ہو رہا، ان کی نامزدگی نہیں ہو رہی۔ اس لیے ایک تو شریعت کورٹ کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا
اس بات کو واضح کرنا کہ اگر اس کیس کا تعلق آئینی معاملات کے ساتھ ہو تو اس کی اپیل کہاں کی جائے، اس کو آئین میں واضح نہیں کیا گیا۔ جمعیت علماء اسلام کی نظر میں 27ویں آئینی ترمیم سے نہ تو دستور میں کوئی بہتری آئے گی، نہ یہ عوامی مفاد کا تقاضا پورا کرے گی، اور نہ اسلام کی روح سے اس کو کوئی جائز قانون قرار دیا جا سکے گا، جس کی بنیاد پر ہم مکمل طور پر 27ویں آئینی ترمیم کو مسترد کرتے ہیں۔